إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سن عیسوی کا 2019 آخری مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ نئے سال کے موقع پر کیا چیزیں رائج ہیں، کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دو کیلنڈر اور دو سن عام طور پہ دنیا میں رائج ہیں، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا عیسوی کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر، ہجری تاریخ، اس کی بنیاد، اس کا مدار چاند پر ہے، جسے ہم قمری تاریخ بھی کہتے ہیں، اور عیسوی تاریخ کا مدار سورج پر ہے، اسے شمسی تاریخ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا جو اپنا کیلنڈر ہے، اپنی جو تقویم ہے، ہجری کیلنڈر، بدقسمتی ہماری اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ چند مشہور مہینے و مخصوص چیزوں سے منسوب ہیں، اس اعتبار سے وہ مہینوں کے نام معلوم ہیں، ورنہ تو مہینوں کے نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ عیسوی سن استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اس کیلنڈر کا استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے روزوں کا تعلق ہے، ہماری عبادات کا تعلق ہے ہمارے اس کیلنڈر سے، عیدین کا تعلق ہے اس سے، اس لیے علماء اسے فرض کفایہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ نیا سال آتے ہی گریٹنگ کارڈ چھپنے لگتے ہیں اور لوگوں کو بہت پہلے سے مبارکبادیں دی جاتی ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ نوجوان ہوٹلوں کو بک کر لیتے ہیں کہ 31 کی نائٹ ہم وہاں پر منائیں گے، اور پھر جب رات ہوتی ہے، جب 12 بجتے ہیں، تو وہ بے حیائی اور فحاشی اور رقص و سرود اور شراب و کباب، یہ ساری چیزیں ان کا دور چلتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس موقع پر خوش ہونا اور اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنا، اور آتش بازی اور پٹاخے بازی اور شراب اور شباب، یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہیں؟ اس موقع پر خوشی منانا کس لیے ہے؟ ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ ایک سال گزر گیا تو اس سے تو آدمی اپنی قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی عارف نے، یا ابن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم انسان تو دنوں کا مجموعہ ہے، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ، جب ایک دن گزر گیا، ایک دن چلا گیا، یہ سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ، ایک عضو چلا گیا۔ اس موقع پر خوشی منانا کوئی اس کی لوجک سمجھ میں نہیں آتی۔
یا برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا، یہاں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے سال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اس سال کو گزارا ہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے غلط کام کیے، ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، معصیت میں زندگی گزاری یا عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاری۔ یہ تو فکر کرنے کا موقع ہے، غور کرنے کا موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جب جنت میں پہنچ جائے گا تو کسی چیز کا کوئی غم اور ملال نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے، اسے صرف اس بات کا افسوس اور ملال ہوگا کہ جو دنیا میں قیمتی لمحہ اور قیمتی گھڑی اس نے اللہ سے غافل ہو کر کے گزار دیا، غفلت میں اس نے گزار دیا، جس گھڑی جس لمحے میں اللہ کو یاد نہیں رکھا اس پر اسے ملال ہوگا، کیونکہ جنت میں وہ یہ دیکھے گا کہ ایک ایک لمحے کی قیمت کتنی ہے۔ ایک لمحے میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں اگر اس نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کا کتنا بڑا مقام اس کی وجہ سے، اس سبحان اللہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا۔ حدیث میں آتا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ، اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیا تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ تو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنا بڑا اجر مل گیا۔ جو مالی ہیں، جو باغباں ہیں، جو درخت وغیرہ لگاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کتنا لمبا وقت لگتا ہے، کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے ایک درخت کو اگانے میں، اسے بالاور کرنے میں، پھلدار بنانے میں۔ بیج ڈالنا، پھر سینچائی کرنا، اس میں پانی ڈالتے رہنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت، اور ایسا لمبا ایسا طویل درخت کہ 500 سال تک گھوڑ سوار چلتا رہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہاں احساس ہوگا، اور جو لمحہ معصیت میں گناہ میں گزر گیا اس پہ تو اتنا افسوس ہوگا، اتنا ملال ہوگا کہ لوگ افسوس کرتے کرتے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں کو کھا جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنے وقت کو کتنا ضائع کرتے ہیں، ہم کیسی غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ جیسے ختم ہوتا ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں۔ ایک مفسر فرماتے ہیں مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی کما حقہ وضاحت مجھے بازار میں جا کر کے سمجھ میں آئی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، شام قریب تھی، وہ اس طرح صدا لگا رہا تھا ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، لوگوں میری حالت پر رحم کرو، اس آدمی پر رحم کرو جس کا راس المال ہی پگھلا جا رہا، ختم ہوتا جا رہا۔ اگر میرا سودا نہیں خریدو گے، اگر یہ برف نہیں خریدو گے تو مجھے نفع کیا کمانا ہے، میرا راس المال اصل مال ہی چلا جائے گا، وہ سارا ہی گل جائے گا، پگھل جائے گا۔ فرماتے مجھے وہاں اپنی حقیقت سمجھ میں آئی، انسان کی حقیقت سمجھ میں آئی، والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، انسان خسارے میں ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس پہ خوشی مناتے ہیں، رنگولیاں مناتے ہیں،
اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، خرافات میں لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہمارا مزاج اور ذوق اور یہ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اپنا سفر اگر شروع کریں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ابتدا میں یہ ہو گیا، ہم نے دکان اپنی کھولی، کسی گاہک نے بحث کر لی، صبح اٹھے، دن کا آغاز کیا، کسی مخصوص برادری کا آدمی، اس کا ہم نے چہرہ دیکھ لیا، تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا دن خراب ہو جائے گا، ہمارا سفر خراب ہو جائے گا، ہماری دکان پہ گاہک نہیں آئیں گے، اس نے بحث کر لی۔ تو ادھر تو یہ رجحان ہے اور یہ ذہنیت ہے کہ اگر ابتدا اس انداز سے ہوگی تو پورا دن ہی خراب ہو جائے گا، پورا سفر ہی تباہ ہو جائے گا، دکانداری میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر سال کا آغاز اس طرح کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سال بھر ہمارے لیے برکتیں ہمارے نصیب میں ہوں گی، خوشیاں ہمیں حاصل ہوں گی، جبکہ یہ ساری چیزیں کسی کا چہرہ دیکھ کر اسے منحوس سمجھنا، دن کو منحوس سمجھنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا اسے منحوس سمجھنا، کسی گاہک نے بحث کر لی تو اسے منحوس سمجھنا، پوری دکان پہ فرق آ جائے یہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن مال کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں اتنا احساس ہوتا کہ یہاں نقصان نہ ہونے پائے، اس لیے دکان بھی کھولتے ہیں تو پہلے تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، تلاوت لگا دیتے ہیں، پھر نعت شروع کر دیتے ہیں، پھر شام ہوتے ہوتے وہ الگ بات ہے، ایمان کا سورج غروب ہونے لگتا ہے، جیسے غروب ہوتا ہے، گانے پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں بھی اتنا احساس ہے کہ اچھی چیزوں سے دن کی ابتدا کریں، دن کا آغاز کریں، لیکن یہاں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ نیا سال جب شروع ہونے جا رہا ہے تو اچھی چیزوں کے ساتھ ہم اپنے سال کا آغاز کریں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا حساب کریں۔ ہماری عمر عزیز رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے، اور آقا نے فرمایا جس کی حالت یہ ہو، ومن جاوز الاربعین، جو 40 کو تجاوز کر جائے، 40 عمر سے آگے بڑھ جائے، وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ، اور اس کی نیکیاں خیر شر پر غالب نہ آئے، نیکیاں کم ہوں، شر زیادہ ہوں، گناہ زیادہ ہوں، فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم کی تیاری کرے۔ ہماری عمر بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، 40 سال 50 سال گزر گئے، لیکن 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، 40 سال عمر عزیز کے گزر گئے، لیکن وہی بچپن والی غفلت ہے، وہی بچپن والی لہو و لعب والی زندگی ہے، وہی نوجوانوں کی زندگی ہے۔ بالغ ہو گئے، عقل و شعور آ گیا، لیکن جو بچپنے والی حرکتیں ہوتی ہیں، لہو و لعب میں زندگی گزارنا، کھیل کود میں زندگی گزارنا، وہی آج نوجوانوں کی حالت ہے۔ موبائل میں مست ہے، انٹرنیٹ میں مست ہے، فیس بک اور واٹس ایپ، اس سے تو بے حیائی عام ہو ہی رہی تھی، بہت سارے لوگ اس کا صحیح بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب تو اور بھی کتنے ایسے ایپ آ گئے، لوگ اس میں مست ہیں، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ ٹک ٹاک آ گیا اور لائکی اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ ہیں، نوجوان گھر بیٹھے بیٹھے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، نوجوان بچے بچیاں اس سے اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے شیئر کیا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے لوگ ان کے ویڈیو، ان کی چیزوں کو اپنے اوپر اپنا ویڈیو بنایا جاتا ہے، ان کے جملوں کو اپنے انداز میں پہنایا جاتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے، بات کسی اور کی ہے، کسی اور موقع پہ اس نے کچھ کہا، یہ اسے الگ انداز سے یہ ایکشن دے کے اسے پیش کرتے ہیں، کسی نے گانا سیٹ کر دیا، اس پہ یہ ڈانس کر کے اسے پیش کر رہا۔ یہ سارے خرافات، ان ساری لہویات میں آج کے نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے مبتلا ہیں اور حالات کا شکوہ کرتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں۔ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، کیسے بھی سنگین
ترین حالات آ جائیں، بدقسمتی ہماری آج بھی مسجدیں ایسی ہی ویران ہیں، آج بھی فجر میں اتنے ہی نمازی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بڑھ گیا ہو، کسی کو احساس پیدا ہو گیا ہو۔ نوجوان آج بھی غفلت کا شکار ہیں، آج بھی موبائل اور انٹرنیٹ میں مست ہیں، آج بھی ٹک ٹاک اور لائکی اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ میں مشغول ہیں۔ نوجوان گیم کھیلنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی پتنگیں اڑانے میں وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے۔ اس لیے تو ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے زندگی کی مثال کیا خوبصورت سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک جزیرے کے لوگ تھے، ان کا دستور یہ تھا کہ سال کے آغاز میں جو شہر کے دروازے سے شخص داخل ہوتا تھا اسے جبرن پکڑ کر کے لے جا کے تخت شاہی پر بٹھا دیا کرتے تھے کہ تم آج سے ہمارے بادشاہ ہو اور 1 سال تک تم ہمارے حاکم اور بادشاہ رہو گے۔ لیکن یاد رکھو 1 سال کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہ جو شہر کے کنارے شہر سے ہٹ کر کے ایک صحرا ہے اور جنگل ہے، جہاں موذی جانور ہیں، جہاں پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اس جنگل میں تمہیں 1 سال پورا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ جو شخص آتا تھا تخت شاہی پر بیٹھ جاتا تھا، وہ بھول جاتا تھا میرا انجام کیا ہوگا، میری منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ پھر وہ مست ہو جاتا تھا تخت شاہی کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی حکومت کے نشے میں، اور وہ غفلت میں زندگی گزارتا تھا، لوگوں پر مظالم ڈھاتا تھا، کمزوروں کو ستاتا تھا، مجبوروں کو پریشان کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سال پورا ہوتا تھا پھر اسے احساس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے تخت کو سمجھ لیا، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی سلطنت کو سمجھ لیا، میں نے اپنے آپ کو اس تخت کا، اس کرسی کا مالک سمجھ لیا، اس لیے میں بھول ہی گیا میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سال پورا ہوتے ہی لوگ گھسیٹ کر کے، بیڑیاں ڈال کر کے، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر کے اسے لے جا کر کے صحرا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کا انجام انتہائی بھیانک اور خطرناک ہوا کرتا تھا۔ یہ واقعی دنیا کی یہی حالت ہے، یہی مثال ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو بے فکر ہو، معمون ہو، نہ انفرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ، نہ ملکی سطح پر، نہ عالمی سطح پر۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ تخت شاہی پر بیٹھ گیا ہوں، میں کسی سلطنت کا حاکم ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، آگے چل کر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نہ کوئی انفرادی طور پہ سوچ سکتا ہے، ایسا مطمئن ہو سکتا ہے، نہ کوئی ملکی سطح پہ، پوری دنیا والے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر ایک کو دوسرے سے خطرات لاحق ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے ظالموں کو جب تباہ کیا، انہیں ہلاک کیا، تو اللہ نے کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ دنیا والوں کو تو ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی اس کا بدلہ ہم سے انتقام لیا جائے، کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا رویہ کرے گا۔ یہ تو مذہبی تعلیمات بھی کہتی ہیں، دنیا والے بھی کہتے ہیں، مظلوم کی آہ جو لگتی ہے وہ تباہ کر دیتی۔ یہ تو کبیر داس نے بھی کہا ہے، دربل کو نہ ستائیے۔ وہ بھول جاتا تھا، سال بھر وہ مست ہو جاتا تھا تخت شاہی کے اور طاقت کے نشے میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک سمجھدار سوداگر وہ داخل ہوا شہر میں، لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ اس نے لاکھ انکار کیا، میں اجنبی آدمی، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نہیں بیٹھوں گا، میں تمہارا بادشاہ نہیں بنوں گا۔ جب اسے یہ بتلایا گیا سال بھر بادشاہ رہو گے، انجام تمہارا یہ ہوگا،
تمہیں اس صحرا میں جنگل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب انہوں نے زبردستی کی کہ نہیں ہمارا یہ دستور ہے تمہیں اب بننا ہی پڑے گا، طوعاً و کرہاً، خوشی سے بنو یا جبراً ہم بنائیں گے، کہا ٹھیک ہے، پھر میں جو کہوں گا وہ ساری چیزیں تمہیں ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بادشاہ بن گیا، سلطنت کا حاکم ہو گیا، کرسی پر بیٹھ گیا، تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آرڈر دینا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ جو جنگل ہے، وہ جو صحرا ہے، وہاں کے درختوں کو کاٹ دو، وہاں جو موذی جانور ہیں، وہاں جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، شیر اور چیتے ہیں، سب کو ختم کر دو، اسے آباد کر دو محلات میں، ویرانیوں کو ختم کر دو، اسے آباد کر دو، اسے خوبصورت مناظر سے سجا دو، خوبصورت پھولوں سے سجا دو، باغات میں تبدیل کر دو۔ سارا سال اس نے یہی کام کیا، یہاں غفلت میں نہیں پڑا رہا، اسے وہاں کی فکر تھی، اس جنگل کی فکر تھی، اپنے انجام کی فکر تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے یہی حالت دنیا کی ہے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہے، یہاں آ کر کے مختصر سی اور معمولی زندگی میں بھول ہی جاتے ہیں کہاں جانا ہے، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، بھول ہی جاتے ہیں قبر کے گڑھے میں ہمیں جانا بھی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہمیشہ یہاں زندگی گزارنی ہو۔ اے زبردست زیر دست آزار، گرم تاکہ بماندی بازار، اے زبردست اے طاقتور، طاقت کے نشے میں چور، کب تک یہ ظلم کا بازار گرم رہے گا؟ بچے کا رائدت جہاں داری، تیری حکومت کب تک کام آئے گی؟ مردنت بہ کے مردم آزاری، لوگوں کے ستانے سے بہتر یہ ہے کہ تو مر ہی جاتا۔ تو یہ انسان کی حالت ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وقت جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے، یہ غفلت میں مست ہے، یہ ہیپی نیو ایئر کی دعوتیں دے رہا ہے، نئے سال کے موقع پر دعوتیں دے رہا ہے، 31st نائٹ منائی جا رہی ہے، اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت، ایک خالی وقت۔ جب صحت ہوتی ہے آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا، اس میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، عبادتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بیماریاں آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور خالی وقت اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا، مطلب آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اپنے خالی وقت کو فراغ کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں، یہ موقع ملتے ہیں ہر ایک کو، اسے غنیمت سمجھو، اور ان چیزوں کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک 4 چیزوں کے متعلق سوال کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر عزیز کے متعلق اسے کہاں گزار دیا، عمر کو کہاں لگایا، عمر عزیز کہاں گوائی، رنگ رلیوں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں، غفلت میں، معصیت میں،
یا اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، یہ جوانی کہاں گزاری؟ رقص و سرود کی محفلوں میں یہ جوانی تھی، حسن تھا، شباب تھا، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا تو نہیں پھر رہا تھا، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہوئے گانے گاتے ہوئے تو نہیں جوانی کو گزار دی۔ جب جوان اس مقام پر پہنچ جائیں کہ ساری مشغولیت ان کی وہی انٹرنیٹ ہو جائے، ٹک ٹاک ہو جائے، واٹس ایپ ہو جائے، پھر ان سے کیا امید ہے؟ وہ کیا کام کریں گے دین کا؟ وہ کیا کام کریں گے ملک کی ترقی کا؟ وہ کیا پڑھائی کریں گے؟ وہ کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ وہ تو عیش پسند ہو جائیں گے، وہ تو قائل ہو جائیں گے، سلیکر ہو جائیں گے۔ ان کے ذہن و دماغ میں بس وہی موبائل، وہی انٹرنیٹ، وہی ٹک ٹاک، وہی چیزیں گھومیں گی۔ آسانی کے ساتھ روم میں بیٹھ کر کے، حجرے میں بیٹھ کر کے جو چاہے کریں۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیکیوں کا انبار لے کر کے پہنچیں گے قیامت میں، لیکن ان کی ساری نیکیوں کو کالعدم کر دیا جائے گا، ہباء منصورا کر دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائیوں میں ہوتے تھے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یہ جوانی کہاں گزاری؟ آج ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ انہیں وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ٹائم اینڈ ٹائڈز ویٹ فار نن، وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری زندگی وقت کا نام ہے، ایام کا نام ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کے نزدیک وقت کی قیمت سونے، چاندی، درہم و دینار سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعك، وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ نئے سال کے موقع پر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ نئے سال کا آغاز ہونے والا اپنا محاسبہ کرے، دینی اعتبار سے بھی حساب لگائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی حساب لگائیں کہ یہ پورا سال گزر گیا، ہم نے نیکیاں کتنی کمائی، ہم نے اس سال میں تلاوتیں کتنی کی، نمازیں کتنی پڑھی، کتنی چھوڑی، ہم نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا یا جوڑا، ہم نے غریبوں کی مدد کی یا ان پر مظالم ڈھائے۔ یہ حساب کا، احتساب کا موقع ہے، جائزہ لینے کا موقع ہے۔ اگر ہم نے غلطی کی تو اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور پلاننگ کریں پورے سال کی کہ گزشتہ سال میں، اس سال میں ہم سے غلطیاں ہوئی، آئندہ سال انشاءاللہ ایسا گزرے گا کہ عبادت میں گزرے گا، اطاعت میں گزرے گا، مخلوق کی خدمت میں گزرے گا، دینی اعتبار سے بھی ترقی کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کریں گے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کی جائے اور ماضی سے سبق حاصل کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، دینی اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ اگر ہم میں جو غلطیاں کوتاہیاں تھی اس کی تلافی کی جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کوششیں کریں، تعلیم میں ترقی کریں، کاروبار میں ترقی کریں، بزنس میں ترقی کریں، اس کے لیے ترکیبیں کریں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم۔